پارٹی کڑے احتساب کا جارحانہ بیانیہ لے کر ہی انتخابی میدان میں اترے گی۔ لندن میں ہونے والی لیگ قیادت کی بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو چھوٹے میاں شہباز شریف مصالحانہ رویہ اپنانے کے مشورے دے رہے تھے، جو نواز شریف نے مسترد کر دیے۔ مریم نواز نے بھی والد کے بیانیے کی حمایت کر دی۔ مسلم لیگ نون کی قیادت لندن میں سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ جی ٹی وی نیوز نے اجلاس کی اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے جارحانہ بیانیہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نواز شریف کو یقین ہے کہ جارحانہ بیانیہ ہی نون لیگ کی جیت کا باعث بنے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اپنے بھائی کو نرم موقف اختیار کرنے پر قائل نہ کر سکے۔ مریم نواز نے بھی پارٹی قائد نواز شریف کے موقف کا ساتھ دے دیا۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملک کا کھلواڑ کرنے والوں کا احتساب کیے بغیر پاکستان کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ بات صرف میری ذات کی ہوتی تو درگزر کر جاتا، لیکن ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ آج عوام اور ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے ذمہ دار وہی عناصر ہیں جنہوں نے 2017 میں ملک کی ترقی کے خلاف سازش کی۔ سازشی عناصر کو ہر صورت میں قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اجلاس میں شہباز شریف نے سازشی کرداروں کے احتساب کے حوالے سے پارٹی کے اندر پائی جانے والی تشویش سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے احتساب کے بغیر آگے چلے تو ملک کا مزید نقصان ہوگا۔ پاکستان میں پارٹی کارکن بھی سازشی عناصر کے خلاف سخت موقف اپنائے جانے کے حامی ہیں۔ اب ملک کڑے احتساب کے بغیر نہیں چل سکتا۔ 76 برسوں سے جو ہو رہا ہے وہ اب مزید نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے اجلاس میں پارٹی میں سینئر رہنماؤں کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے تحفظات دور کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف جارحانہ پالیسی واپس لے آئیں تو اس پر عمل کر سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے کوئی شکوہ نہیں، وہ اپنے اتحادی بنائیں، ہم اپنے اتحاد بنائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جارحانہ پالیسی لے کر نواز شریف صاحب واپس آ سکیں گے؟ میں نہیں سمجھتا اگر جارحانہ پالیسی لے کے میاں صاحب آتے ہیں جی تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ یہ چیز قائم رکھ سکیں گے، کیونکہ ہم سب بڑی مشکلات سے گزر کر آج الیکشن کی طرف آئے ہیں۔ دیکھیں کل اور آج میں بہت فرق ہے۔ درست بات۔ جو آج کی عدالت ہے وہ کام نہیں کر سکتی جو عمر عطا بدیال نے کی۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ عدالتیں ان کے ڈکٹیشن پہ، کسی کی ڈکٹیشن پہ چلیں گی۔ عدالت پہلی مرتبہ نظر آ رہی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے نواز شریف حکومت اور عدالت کی اجازت سے ملک سے باہر گئے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر ملک سے باہر نہیں گئے تھے۔ وطن واپسی سے قبل حفاظتی ضمانت کا علم نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈالر سستا ہونے سے امکان ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ محترم نواز شریف صاحب وہ جب گئے تھے تو جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے۔ اس ملک کی عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے۔ وہ جب تشریف لائیں گے تو ملک کا جو آئین اور قانون اس کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے وہ کوئی حفاظتی ضمانت لیں گے نہیں لیں گے، میرے علم میں نہیں ہے۔ کہ ہماری حکومت نے صرف انتظامی اقدامات سے جس طرح سے ڈالر کی قیمت کو نیچے کیا ہے 30-35 روپے، اس کی وجہ سے شاید ہم کم روپے دے کر جو ہے وہ پیٹرول خریدیں گے، اور جو اگلی باری جو اعلان ہوگا اس میں کافی امکانات ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم آئیں گی، لیکن اس میں ہمارا کمال نہیں ہوگا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی۔ اس سلسلے میں رجسٹرار ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پیر کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کریں گے۔ عدالت نے دلائل کے لیے ایف آئی اے کو بھی نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈ ضبطگی کیس ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس 26 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا مقابلہ سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی آلودگی سے ہے۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم لانچنگ تقریب سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہوگا۔ فاروق ستار نے کہا کہ سچائی کو جھوٹ سے الگ کر کے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پولوشن انفارمیشن ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اس پولوشن آف انفارمیشن کے بیچ میں سے ہمیں سچائی کو تلاش کرنا ہے، اس کو ترتیب دینا ہے،
اس کو منظم کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس گلوبل ولیج میں ہمارا حصہ ہے، اس گلوب کی معیشت میں انشاءاللہ وہ حصہ پاکستان کو واپس لا کے دیں گے، صحیح معنوں میں پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے. وہ پریویل کر رہا ہے جو زیادہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بول کر لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور ہم اپنا سچ رکھنے کے بعد، اپنا کانٹینٹ رکھنے کے بعد، اپنی سکسیسفل تاریخ رکھنے کے بعد ہم اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے. استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر خان ترین کی پاک پتن شریف درگاہ پر حاضری. بابا فرید کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. بعد از حاضری جہانگیر ترین نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور مکینوں میں راشن بھی تقسیم کیا. نیو یارک میں موجود پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے OIC کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائن ملاقاتوں کے دوران ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور مسلم امہ کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا. گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جہاں شہری مشکلات اور پریشانی کا شکار ہیں، وہیں نجی ہوٹلوں میں مقیم طلبہ بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے مشکل میں ہیں. بات کریں گے اپنے نمائندے محمد سرمد سے. سرمد ذرا بتائیے گا ہاسٹلز کی کیا صورتحال ہے، کیا کہنا ہے طلبہ کا؟ جی بالکل، پشاور میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف گھریلو صارفین مشکل اور پریشانی کا شکار ہے، وہیں پر نجی ہاسٹلوں میں مقیم طلباء بھی مشکلات سے دوچار ہے. اس وقت ایک نجی ہاسٹل میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے بتائے گا. جی، یہاں پر شہر میں گیس کا بدترین لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے. حکومت کی منفی پالیسی کی وجہ سے یہاں پر بدستور 12 گھنٹے کے قریب گیس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جس میں ہم صبح ناشتہ کیے بغیر یونیورسٹی چل جاتے ہیں اور دوپہر کو جب آتے ہیں تو یہاں پر گیس نہیں ہوتی. بالکل جی، طالب علم یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے اس ہاسٹل میں اور بتا رہا تھا کہ 12 گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. صبح بھی بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی جاتے ہیں اور شام کو بھی آتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی. جی، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی 7 شریف میں میڈیا سے گفتگو. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی سے مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا. بجلی اور گیس چوروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. حالات مشکل ہیں پر ہار نہیں مانیں گے. پڑھ رہے ہیں اور ہولڈرز کو پکڑ رہے ہیں، بلیک مارکیٹرز کو پکڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا جو ہے فائدہ عوام تک پہنچے گا اور بہت دن نہیں لگیں گے. اس میں کراچی میں بڑی ریکوریز ہوئی ہیں، مثال کے طور پر شوگر لاکھوں میں ہم نے ریکور کی ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں، تو اس کا انشاءاللہ امپیکٹ آئے گا. ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح اس کا ڈسپوزل کیسے ہو کہ اس کا عوام کو فائدہ پہنچے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کی نااہلی سامنے آ گئی ہے. مختلف کھیلوں کا دستاویزی ریکارڈ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی. متبادل انتظام کے بجائے فائلیں باتھ روم کے باہر رکھ دی گئیں. باسکٹ بال، سنوکر اور دیگر کھیلوں کے عالمی مقابلوں کا ریکارڈ باتھ روم کے باہر پڑا ہے، جن میں عالمی مقابلوں میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کے ریکارڈز بھی موجود ہیں. کراچی کے علاقے بلدیہ دہلی کالونی میں پولیس کا جعلی آئل کے کارخانے پر چھاپا. 23 کارٹن جعلی آئل برآمد کر لیا گیا. دوران کارروائی کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی. بات کریں گے اپنے نمائندے اظہر سید سے. اظہر، مزید اپڈیٹ کیجیے گا. ضلع کیماڑی تھانہ بلدیہ پولیس کا جعلی آئل کے کارخانے پر چھاپا مارا گیا ہے. جعلی آئل کا کارخانہ دہلی کالونی بلدیہ میں واقع رہائشی گھر کے اندر بنایا گیا تھا، جبکہ SSP کیماڑی کے مطابق کارروائی خفیہ اطلاع پر SHO بلدیہ نے اسٹاف کے ہمراہ کے عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ کارخانے میں جعلی لیوب آئل اور انجن آئل کو امپورٹڈ کمپنیوں کے ٹریڈ مارک والے کین ڈبوں اور اس کے اندر پیکنگ کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا جاتا تھا. جبکہ دوران کارروائی موقع سے 23 کارٹن جعلی آئل کے برآمد کر لیے گئے. ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. جی، بہت شکریہ اظہر آپ کا. وائٹ پیپر سمٹس اور انٹرنیشنل سولر انرجی میٹ کے شمسی توانائی کے پروگرام کی سیریز پر لاہور میں 2 روزہ سولر روڈ شو ISEM سولر روڈ شو خصوصی طور پر انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اور کنسٹرکشن کمپنیز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. سولر روڈ شو کا مقصد گھریلو اور تجارتی صارفین کو شمسی توانائی کے حل کے براہ راست نمائش کرنا ہے، تاکہ عوام کو شمسی توانائی کے آلات کی مینوفیکچررز، سپلائرز اور سروس فراہم کرنے والوں کی متنوع رینج کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل بنایا جا سکے.
وائٹ پیپر سمٹ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے استعمال کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ روڈ شو میں 50 سے زائد کمپنیز نے 70 سے زائد اسٹالز لگائے جو 2 روز تک صارفین کو اپنی خدمات فراہم کریں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں آفس آف اسٹوڈنٹ افیئرز نے سائناپسی اور پاکستان نیورو سائنس انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے ایک دوسری بڑی اسمبلی کا انعقاد کیا تاکہ مؤثر کمیونیکیشن کے نتیجے میں ایک فرد اور آرگنائزیشن لیول کی سطح پر سوچ اور ذہنی صحت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری بڑی اسمبلی نے ایک طالب علم کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھنے والی کمیونیکیشنز یعنی بھرپور طریقے سے سننے، سمجھنے اور جواب دینے کی صلاحیت پر توجہ مرکوز کی۔ تعلیم اداروں کے لیے یہ امر بے حد ضروری ہے کہ وہ طلبہ میں مثبت کمیونیکیشن کرنے کی صلاحیت کو بھرپور طریقے سے اجاگر کریں۔ ڈین اسٹوڈنٹ افیئرز IBA ماہین غوری نے سیشن کا آغاز کیا اور کہا کہ IBA مینجمنٹ توقع کرتی ہے کہ مؤثر کمیونیکیشن سکھانے کی حکمت عملی کو بروئے کار لا کر مختلف پس منظر سے آنے والے طلباء، عملے اور فیکلٹی کو ایک سنگل ڈائریکشن میں رہ کر ایک دوسرے کے لیے ہم آہنگی کی سوچ رکھنا بھرپور طریقے سے سکھایا جا سکے گا۔ لاہور میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے 11ویں ویکس نیٹ نمائش کا سافٹ لانچ کر دیا۔ تقریب میں فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر عرفان اقبال نے خصوصی شرکت کی۔ دیکھتے ہیں اسی بارے میں محمد وسیم کی رپورٹ۔ سیکٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ کاروباری خواتین کو ان کے کاروبار کو پختہ کرنے میں مدد کریں گے۔ TDAP under its women entrepreneur empowerment scheme has taken a number of steps to ensure that these are not like tactical or short-term events. These are strategic long-term events which are able to drive this entire urge in women-led businesses. صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ خواتین ہر شعبہ میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ Women entrepreneurs often face challenges in accessing capital, whether through loans, investments or grants. تقریب امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکن، سینئر نائب صدر ویمن چیمبر نیلوفر سمیت کاروباری افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد اکرم کے ساتھ محمد وسیم، GTV نیوز، لاہور۔ سرینا ہوٹلز کا ماحولیاتی آگاہی کو فروغ دینے کے لیے مہم کا آغاز۔ گرین امپیکٹ کلین اپ ڈرائیو کے نام سے شروع کیے گئے مہم کا مقصد ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ ساتھ کوڑا کرکٹ کے خلاف عوامی شعور کو بیدار کرنا ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ صحت و صفائی اور ماحولیاتی تحفظ یقینی بنانے کے لیے آگاہی مہم سرینا ہوٹلز مہم میں پیش۔ اس ضمن میں افتتاحی تقریب F9 پارک میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر CEO سرینا ہوٹلز عزیز بولانی نے ماحولیاتی تحفظ، ریسائکلنگ اور فضلہ میں کمی کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی اور کویتی سفیر ناصر عبد الرحمان المطیری نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ملک بھر کے سرینا ہوٹلز نے بھی اس مہم میں حصہ لیا۔ کوئٹہ سرینا ہوٹل، فیصل آباد سرینا ہوٹل، گلگت سرینا ہوٹل، سرینا شگر فورٹ، سرینا خپلو پیلس اور سرینا التیت فورٹ ریزیڈنس نے اسکولوں، NGOز اور مقامی حکومتوں کے ساتھ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے اور CDA کے تعاون سے شروع کی گئی مہم سے کمیونٹیز کو ماحول کے تحفظ اور کچرے کو کم کرنے کے لیے فعال اقدامات کرنے کی ترغیب ملے گی۔